العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام بحد عزت احترام دے لائق حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسرار صاحب حافظ محمد مجتبیٰ صاحب حافظ محمد افضال صاحب حضرت علامہ مولانا قاری ضمیر احمد عاجز صاحب اور حضرت علامہ قاری حافظ محمد خان صاحب معزز حاضرین و سامعین اج تسی تے میں بابا جی محمد نور خان انہاں دے اصال ثواب دی سالانہ محفل ہے اس کے اندر حاضر ہوئے ہیں رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین بزرگاں دیاں آخرت دیاں ساریاں منزلاں آسان فرمائے اور اللہ رب العالمین انہاں دی قبر آخرہ حد نگاہ تک کشادہ فرما کے جنت دیاں باغاں وچوں باغ بنائے اور گھر والیاں جڑا اہتمام کیتا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرمائے حاضرین محترم دنیا دی زندگی چند روزہ زندگی ہے انسان اس دنیا دے اندر آیا ایک نہ ایک دن واپس جانا خوش قسمت وہ لوگ جڑے دنیا دے اندر آ کے اپنے رب راضی کر کے رب دی بارگاہ دے اندر چلے گئے حاضرین محترم اج ساڈی بدقسمتی ساڈے دلاں دے اندر اللہ رب العالمین دا خوف اور اللہ رب العالمین دی وہ محبت جڑی ہونی چاہیے سی وہ نہیں اسی کوئی بھی گناہ کرتے ہیں اگر کوئی ساڈے سامنے چھوٹا جہا بچہ بھی موجود ہوئے اسی اس بچے کو ڈرتے ہیں کہ یار یہ بچہ ویکھ رہا لیکن گناہ کرتے ہوئے سانو اے دل دے اندر خیال نہیں آتا دنیا دا کوئی اور فرد سانو ویکھے یا نہ ویکھے اللہ رب العالمین دی ذات تے سانو تک رہی ہے حاضرین محترم جس وقت بندے دے دل دے اندر اے خیال اے چیز انسان دے دل دے اندر آ جاندی پھر اللہ رب العالمین دی محبت بھی انسان نصیب ہونی اور نیکیاں والے پاسے اس کا دھیان بھی بہنا اور کوئی پھر نیکی دا کم کرے تو اللہ رب العالمین اس کے اندر سکون بھی عطا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین محترم میں اپنی زندگی دے اندر ہر بندے اپنی زندگی کچھ نہ کچھ مشاہدے کیتے ہونے میں اپنی زندگی دے اندر ایک دو واقعات جو ویکھیں کہ لوگ دلاں وچ اللہ دا خوف آیا
لیکن جس وقت وہ مصیبت اور پریشانی دور ہوئی پھر اسی اللہ رب العالمین بھول گئے. میں تیسری کلاس پڑھتا سا کام کرو میں تیسری کلاس پڑھتا سا جس وقت اوجلی کم دا دھماکہ ہویا سا. حاضرین محترم سکول پڑھ رہے سا صبح صبح دا ٹائم سی اچانک اس طرح دے دھماکے شروع ہوئے. سکول تو چھٹی ہو گئی گھر دے اندر آئے رستے دے اندر جتھے کسی مرد نہ ویکھیا کسی عورت نہ ویکھیا کوئی کلمے دا ذکر کر رہا کسی دی زبان تے قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت دے اور کسی دی زبان تے درود شریف دا ورد دے. ہر بندہ توبہ استغفار کر رہا خواہ مرد خواہ عورت خواہ بچہ. لیکن پھر اگلا دن تے دور دی گل بس شام دا وقت ہویا تے وہی عورتاں جنہاں دے سراں دے اوتے دوپٹے سن زباناں تے قرآن مجید دی تلاوت سی درود شریف دا ورد سی انہاں اللہ رب العالمین دی ذات بھول گئی دوپٹے گلیاں دے اندر آ گئے. او لوگ او نوجوان کہ جڑے اپنی زبان تے قرآن مجید دی تلاوت کر رہے سن اور جنہاں دیاں زباناں ہوتے درود پاک دا ورد سی انہاں مسجداں والے راہ بھول گئے. وجہ کی ہے کہ اسی اپنے دل دے اندر اللہ رب العالمین دا وہ خوف ہمیشہ ہستے رکھ نہیں رہے. اور حاضرین محترم پھر جس وقت یہ زلزلہ آیا زلزلے دے اندر ہزاراں لوگ تباہ ہوئے ہزاراں لوگاں دے گھر تباہ و برباد ہوئے. اس وقت انسان دے دل دے اندر خوف دی کیڑی کیفیت سی. لیکن پھر جس وقت وہ حالات معمول دے ہوتے آئے کہ اللہ رب العالمین دی محبت دلاں وچوں نکل گئی اللہ دا خوف دلاں وچوں نکل گیا. اپنے دل دے اندر ہر آن ہر گھڑی آخرت دی فکر رکھنی ہے اللہ دا خوف رکھنا. حاضرین محترم ہر بندے دی زندگی دے اندر کوئی نہ کوئی جا لمحہ آنا. کچھ لوگ ہونے کہ جڑے اس تو سبق چاہ گینے کچھ لوگ ہونے بجائے سبق لین دے اور بگڑ جانے. حاضرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی نام حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اے ابو جہل دے بیٹے. حاضرین محترم مکہ فتح ہویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہوئے. ام جمیل جڑی اکرمہ دی بیوی سی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے گئی اور سامنے جا کے کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسا مینوں پہچانیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تینوں پہچان لیتا. کہنے لگی میں کون ہاں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ام جمیل اکرمہ دی بیوی ہے. کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے کی حکم ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح باقی لوگاں نو امان دیتی ہے میں محمد تے نو بھی امان دینا. سبحان اللہ کیا بات ہے. اس دل دے اندر خیال سی میں ابو جہل دی بہو ہاں اور اکرمہ دی میں بیوی ہاں. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانے میں نو معاف کرن گے یا نہیں کرن گے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق افضل و اعلیٰ. دوسرا سوال کر دیئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا مینوں تے معاف کر دیتا مینوں تے امان دیتی میرا جڑا شوہر ہے اکرمہ اس تے متعلق تہاڈا کی حکم ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے واسطے بھی امان ہے تیرے شوہر واسطے بھی امان ہے. کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا مینوں بھی امان دے دیتی میرے شوہر واسطے بھی تسا نے حکم دے دیتا کہ اودے واسطے بھی امان ہے لیکن میرا شوہر تے تو چلا گیا. جس وقت مکہ فتح ہویا اکرمہ چونکہ ابو جہل دا بیٹا ہے اس دے دل دے اندر خیال آیا نہ جانے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نال کی سلوک کرن گے. اور بھی بڑے بڑے سردار مکہ مکرمہ تو نس گئے ہے تے اکرمہ بھی مکہ مکرمہ تو نس گیا. اس نے کیا کیتا یمن والے پاسے جان دا ارادہ کیتا. تے ام جمیل کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا میرے شوہر نو امان تے دے دیتی
لیکن کوئی اے جی چیز تے میں نو دیو نا کہ جیڑی میں اپنے شوہراں جا کے دکھاواں اور میرا شوہر مان جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نو امان دیتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ فتح ہویا اس دن اپنے سر تے جڑا امامہ شریف فتح ہویا نا پگڑی بدھی ہوئی وہ کالے رنگ دی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ شریف اتاریا، پگڑی اتاری اور اتار کے جمیلہ دتی کیا اے جڑا میرا امامہ میں میری پگڑی ہے اے تو جا کے اپنے شوہر نو دے دی انہوں دکھا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے آستے حکم دیتا، تیرے آستے امان ہے، اور نال نشانی دے طور تے اللہ دے نبی نے پگڑی جڑی او نشانی دے طور تے دیتی ہے۔ جمیل اور پگڑی لے کے سمندر والے پاسے چل گئی۔ اس وقت لوگ سفر کرنے ہیں یا گھوڑیاں تے یا اونٹاں تے، اور جدوں کسی دوسرے ملک والے پاسے جانا ہونا ہے وچکار پانی آنا ہے سمندر تو پار جانا سی یمن جان واسطے تے اکرمہ سمندر وچ گیا، اوتھے ملا اس نال گل بات کیتی اور لوگ بھی سن، کشتی تے سوار ہویا۔ اللہ دی قدرت کشتی جدو پانی دے درمیان وچ پہنچی نا تے کشتی بھنور دے اندر پھنس گئی، زور دا طوفان آیا، ملا کہن لگا اپنے اپنے خدا نو پکارو، اپنے اپنے حاضرین محترم اس کشتی دے اندر مسلمان کوئی نہ، سارے کافر ہیں، اور کافر کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بتاں دی۔ حاضرین محترم کشتی جدوں بھنور دے اندر پھنسی، ملا کہن لگا اپنے اپنے خدا نو پکارو۔ او جڑے کافر سن انہاں نے کی کیتا؟ انہاں نے پکارنا شروع کیتا، اغثنی یا حبل، اغثنی یا حبل، اور نال نال جڑے پتاں دے نا سن، اغثنی یا منات، اغثنی یا لات، اغثنی یا عزا۔ حاضرین محترم پتاں دے نا لے رہے نے اور پتاں کولوں مدد مانگ رہے نے۔ او ملا کہن لگا آج جڑا لات او کم نہیں آئے گا، آج منات کم نہیں آئے گا، آج عزا کم نہیں آئے گا، آج حبل کم نہیں آئے گا۔ لوگ پوچھ دینے آج کون کم آئے گا؟ ملا کہن لگا آج اوہی رب دی ذات کم آئے گی جس نے ساری کائنات نو بنایا ہے۔ اکرمہ نے جدوں ایک گل سنی دل دی اتے جا کے لگے، کہن لگا میں مکہ مکرمہ نو چھوڑ کے مکہ مکرمہ نو چھوڑ کے یمن والے پاس پہ جا رہے ہاں، اور اس واسطے جا رہے ہاں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دور ہواں۔ اے ملا کہہ رہا ہے آج بچائے گا تے رب العالمین ہی بچائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی کہندے نے لوگو اللہ رب العالمین دے سامنے اپنے سر نو جھکاؤ، لوگو اللہ رب العالمین دے سامنے اپنے دامن نو پھیلاؤ، لوگو جدوں بھی منگو اللہ رب العالمین دی ذات کو لو منگو۔ اکرمہ دے دل دے اندر خیال آیا، کہن لگا آج اگر اللہ رب العالمین نے میں نو بچا لیتا میں سدھا نبی دی بارگاہ دے اندر جاواں گا اور جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں گا۔ حاضرین محترم اللہ دی قدرت، کشتی بھنور چوں باہر نکلی۔ جدوں کشتی بھنور چوں باہر نکلی ملا کہن لگا یار اگے جڑا سفر ہے وہ سفر زیادہ ہے، جڑا اس نے سفر طے کیتا ہے وہ کم طے کیتا ہے، کوئی پتہ نہیں موسم کس طرح دا رہے گا، بہتر اے وے واپس چلے جاندے ہیں۔ سارے کہن لگے جی ٹھیک ہے ساڑیاں زندگیاں دی امان اسی دی اندر ہے، واپس ہو جائیے۔ حاضرین محترم ادھروں کشتی واپس ہونا شروع ہوئی، ادھوں جمیل میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دتی ہوئی وہ پگڑی لے کے سمندر دے کول آئی۔ اکرمہ جدوں سمندر دے کول پہنچیا اس دے دل دی اندر خیال آیا سامنے نہ جانے کون خاتون ہے۔ جدوں کشتی تو باہر نکلیا نظر پئی اپنی بیوی نو ویکھ کے اپنی زبان چوں کہن لگا اے جمیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتاں نو بھی پناہ نہیں دتی۔ جمیل کہن لگی ہوش نال کم لے، اللہ دے نبی نے مینوں بھی پناہ دے دتی ہے، تیرے واسطے بھی
میرے نبی نے امن و امان دا حکم دیتا ہے۔ حاضرین محترم، اکرمہ نے وہی سوال کیتا جیڑا ام جمیل دے دل دے اندر سے۔ اکرمہ کہن لگا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دا حکم دیتا ہے تے پھر نشانی بھی تھی کوئی دکھا۔ حاضرین محترم، ام جمیل نے او پگڑی کڈی جیڑی تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امان دے طور تے عطا کی تھی سی۔ اکرمہ دی حیرت دی انتہا نہ رہی، گھر دے اندر گیا۔ حاضرین محترم، سردار دا بیٹا سی، گھوڑے تے سوار ہو کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر آندا ہے۔ اللہ دے نبی دا عظیم اخلاق ویکھو، دشمن دا بیٹا وے لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر جدوں اکرمہ آندے نے، میرے نبی اپنے صحابہ دی مجلس دے اندر بیٹھے ہوئے نے۔ اکرمہ نو آندے آیا ویکھیا، میرے نبی اگے ود کے استقبال کیتا، نال ہی فرمایا مرحبا مرحبا بالراکب المہاجر، اے مہاجر سوار تیرا آنا مبارک ہوئے۔ اے مہاجر سوار تیرا آنا مبارک۔ حاضرین محترم، اکرمہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا۔ گل کرنے دا مقصد ہے ویکھو کہ اسا ایک ٹھوکر لگی کیڑی دل دے اندر خیال آیا جدو کشتی بھنور دے اندر پھنسی او منات نو لات نو جس طرح باقی لوگ یاد کر رہے سن اس نے بھی یاد کرنا شروع کیتا۔ اللہ نے کیا آج نہ لات بچائے گا نہ عزہ بچائے گا نہ آج حبل بچائے گا، آج بچائے گا کہ اللہ رب العالمین دی ذات بچائے گی۔ کہ اس دے دل دے اندر خیال آیا مشکل دے اندر پھنسیا ماں، اگر آج اللہ رب العالمین نے میں نے بچا لیتا تے آئندہ اس دے کلمہ پڑھ کے پکا پکا مسلمان ہو جاؤں۔ انسان دی زندگی دے اندر کئی ایجے مرحلے آندے ہیں، لیکن خوش قسمت نے وہ لوگ کہ جدوں کسی مشکل دے اندر پھنس جان اور اللہ رب العالمین دی مدد پہنچے اس تو بعد انسان پکی سچی توبہ کر کے اپنے رب یاد کرنا شروع کر۔ حاضرین محترم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ دے کول ایک دہری آیا۔ دہری وہ لوگ ہونے کہ جڑے اللہ رب العالمین دی ذات مندے نے، اور انہاں دا خیال ہے کہ کائنات اسی طرح بن گئی، اسا کسی نہیں بنایا۔ آیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے کول اور آپ نو آ کے کہنے لگا کہ یہ جڑی کائنات ہے یہ اللہ رب العالمین نے نہیں بنائی، اس دا کوئی بنانا والا کوئی نہیں، اس کا خود بخود وجود مل گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسا بڑا سمجھایا لیکن اس دی سمجھ دے اندر گل نہیں آئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں سمجھان آستے اس کو پہلا سوال کیتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یار اے گل دس کدی تیرے جسم میں درد ہویا؟ اس کا سوال ایسی کہ اللہ رب العالمین نظر جے کوئی نہیں آنا تے جڑی شے کوئی شے بنائے نظر تے آنا چاہیے تھا، اللہ نظر کوئی نہیں آنا، اس واسطے اسی اس گل نہ نہیں مندے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا بنایا اور دیر یہ جڑے انہوں دا یہی عقیدہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں کہنے لگے تو کدی جسم میں کسی حصے درد ہوئے تے تو وہ درد نظر آنا؟ کہنے لگا جی نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اسا کیا یار تیرے جسم میں درد ہوئے تے تو درد اپنا نظر نہیں آنا تے او رب العالمین جس ساری کائنات نو بنایا اور رب العالمین تینوں کس طرح نظر آئے گا؟ بہرحال اس دی عقل دے اندر گل نہیں بیٹھی، کہنے لگا جی نہیں کوئی اور دلیل دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسا دوسری دلیل دیتی۔ آپ کیا یار تیری زندگی دے اندر کوئی عجیب و غریب معاملہ پیش آیا ہوئے تو میں نو دس؟ کہنے لگا جی ہاں ایک دن آیا ہے کہ میری زندگی دے اندر بڑا عجیب معاملہ آیا۔ آپ کیا کیڑا؟ کہنے لگا جی میں ایک مرتبہ سفر تے گیا، کشتی دے اندر سوار ہویا، اللہ دی قدرت کشتی بھنور دے اندر پھنسی، طوفان بڑا تیز آیا، اچانک ہویا کہ کشتی الٹ گئی اور جڑے لوگ اس کشتی دے اندر سوار سن سارے دے سارے غرق ہو گئے۔ میرے ہاتھ کے اندر ایک پھٹا آیا، میں اس پھٹے دا سہارا لے کے تیرنا شروع کیتا، کچھ دیر تو بعد وہ پھٹا بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا۔
کہندا پھر میں اپنے جسم دے زور تے جتنا زور لا سکدا سا وہ زور لایا. کچھ دیر تو بعد ہویا کہ میرا جسم بھی تھک گیا اور میں سمجھ گیا کہ بس میں ہن مرنے والا ہوں. پھر نہ جانے کی ہویا اچانک کوئی ایسی چیز آئی کہ ماں چاہ کے اس کنارے تے سٹ دیتا. حاضرین محترم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں اس کی ساری گل سنی تے سنن تو بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نو مخاطب ہو کے کہن لگے تو کشتی دے اندر سوار ہویا, تیرے کول کشتی ذریعہ سی, جدوں بھنور دے اندر پھنسی پھر طوفان آیا سارے لوگ غرق ہوئے, تو اپنے آپ کو بچان واسطے کوشش کیتی, پھٹا تیرے ہاتھ دے اندر آیا پھر پھٹا بھی تیرے ہاتھ سے نکلیا, تو اپنے جسم دے اوتے کوشش کرتا رہیا پھر تیرا جسم بھی کمزور ہو گیا, تو اپنے آپ کو بچان واسطے جڑی کوشش کر سکدا سے وہ بھی تیری کوشش ختم ہو گئی, اور پھر اچانک کوئی چیز آئی اس جا کے تینوں سائڈ تے سٹ دیتا. وہ اللہ دے بندے یہی تے اللہ رب العالمین دی ذات ہے, یہی تے اللہ رب العالمین دی طرفوں مدد آئی ہے. حاضرین محترم اس تے دل دے اندر امام صاحب دی جا کے گل لگی, او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چند دیوی اکٹھے ہو کے آ گئے اور انہوں نے یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے سامنے آ کے یہی گل کی تھی, کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین دی ذات کوئی نہیں, اس کائنات نو بنانے والا کوئی نہیں. آپ رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے دلیلاں دیتیاں, وہ کہنے لگے جی تسی ساڈے نال مناظرہ کر لو. آپ نے کہا ٹھیک ہے دن رکھو, انہوں نے دن رکھیا, جگہ رکھی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے گھروں تیار ہو کے جب دن رکھیا گیا, آپ رحمت اللہ علیہ تیار ہو کے جان بوجھ کے جڑا ٹائم دیتا سی اس تو جان بوجھ کے کئی گھنٹے لیٹ اس جگہ تے پہنچے, جان بوجھ کے. جدو انہوں لوگوں نے ویکھیا تے کہنے لگے حضرت اسی تے بڑی دیر تو تہاڈا انتظار کر رہے ساں اور تسی بڑے لیٹ پہنچے ہو. آپ رحمت اللہ علیہ سے انہاں سمجھان واسطے ایک مثال دیتی. آپ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یار آج میرے نال رستے بڑا عجیب جہا معاملہ پیش آیا جس وجہ تو میں لیٹ ہویا. کہنے لگی جی وہ کیڑا معاملہ تہاڈے نال پیش آیا کہ جس وجہ تو تسی لیٹ ہوئے ہو. آپ رحمت اللہ علیہ کہنے کہ میں آ رہا سا میں ویکھیا ایک درخت ہے اور اس تے بہت بڑا سارا درخت ہے, اس درخت نو کسی کٹیا نہیں خود بخود کٹیا جا رہا ہے. پھر میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا کہ اس درخت دے جڑیاں وڈیاں وڈیاں ٹہنیاں آئیاں یا جڑیاں اس دیاں وڈیاں وڈیاں شاخاں آئیاں او خود بخود کٹین تو بعد انہاں دے خود بخود پھٹے بنے. پھر میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا کہ وہ پھٹے سارے اکٹھے ہوئے اور ایک کشتی بن گئی, خود بخود اسے میکھاں لگیاں, خوبصورت کشتی میرے سامنے آ گئی. اور پھر میں اپنی آنکھاں دے نال ویکھیا وہ کشتی دریا دے اندر گئی, اس نو کسی چلایا نہیں, خود بخود چل رہی ہے. اور عجیب گل اے وے ایک کنارے تو سواریاں باندھی ہے, دوسرے کنارے تے جا کے سواریاں لا دیندی ہے اور کرایہ بھی خود بخود وصول کر رہی ہے. وہ جتنے دیریے ہے نا وہ بڑے زور زور نہ ہسے, ہس کے کہنے لگے اسی تے سمجھدے سا تسی بہت بڑے امام ہو, آج پتہ چلیا تواڈے تو بڑا کوئی بے وقوف نہیں. بلا درخت خود بخود کٹیا جا سکنا وے, اس دیاں کٹین تو بعد اس دے پھٹے خود بخود بن سکتے نے اور پھر بڑھن تو بعد وہ خود بخود جڑ سکتے نے اور جڑن تو بعد خود بخود کشتی بن سکتی ہے اور پھر خود بخود وہ دریا دے اندر جا سکتی ہے. اور دریا دے اندر جان تو بعد ایک کنارے تو سواریاں خود بخود اٹھا کے دوسرے کنارے تے بھلا خود بخود جا کے سواریاں کس طرح اتار سکتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جدو انہاں دی ایک گل سنی, آپ رحمت اللہ علیہ نے کیا او بے وقوف ہو, اگر تواڈے ذہن دے اندر ایک چھوٹی جئی گل تواڈے ذہن وچ نہیں آندی کہ کشتی خود بخود سواریاں نو چاہ کے دوسرے کنارے تے پہنچائے اور درخت خود بخود کٹیا جائے, کٹن تو بعد تختے بنن اور تختے بنن تو بعد کشتی خود بخود بنے, اگر اے چیزاں خود بخود نہیں بن سکتیاں تے اتنی بڑی جڑی کائنات ہے خود بخود کس طرح وجود دے اندر آ سکتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. حاضرین محترم جدوں انہوں نے گل سنی نا کوئی وقت ہونا اللہ دے نیک بندے ہونے, جدوں انہاں دیریاں نے گل سنی
امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی تے آنا روایات دے اندر سارے دے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، ایک عورت ہے او چرخا پہ قتلی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس عورت کو مخاطب کر کے کہنے لگے اے اللہ دی بندی صرف چرخا ہی قتلی ہے یا رب دے متعلق بھی کچھ جاندی ہیں؟ حاضرین محترم اس جواب دیتا اس کیا جی میں رب دے متعلق بہت کچھ جاندی ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کو پوچھن لگے تو رب دے متعلق جانتی ہے تینوں کس دسیا کہ رب العالمین دی ذات ہے؟ حاضرین محترم اس عورت نے جواب دیتا اس آکھیا اے امام اعظم ابو حنیفہ مینوں اسی چرخے نے دسیا ہوئے کہ رب دی ذات ہے. مینوں اسی چرخے نے دسیا ہوئے کہ رب دی ذات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں کہنے لگے یار چرخہ بھی دسنا ہونا کہ رب دی ذات ہے. اس نے کیا ہاں میں نے چرخے نے دسیا ہوئے کہ رب دی ذات ہے. آپ رحمت اللہ علیہ اس کو پوچھا تینوں کس طرح پتہ چلیا کس طرح چرخے نے تینوں دسیا کہ رب دی ذات ہے؟ اس جواب دیتا اس کا کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اے چرخا وے اسا میں چلانی ہاں تے تاں اے چلنا وے تے اس چرخے میں نے دسیا اگر تو اس چرخیاں چلائیں تے تاں میں چلنا وا اس کائنات میں بھی کوئی چلان والا اے وے نا اگر او نہ ہوئے تے پھر کائنات چل نہیں سکتی. اگر وہ نہ ہوئے تو پھر کائنات چل نہیں سکتی. حاضرین محترم کائنات میں چلان والی رب العالمین دی ذات ہے. تینوں میں نے اس کائنات دے اندر بھیجیا اپنے نبی دا امتی بنا کے بھیجیا. تیرے دل دے اندر میرے دل دے اندر ہر گھڑی یہ فکر ہونی چاہیے یہ سوچ ہونی چاہیے جیڑی زندگی اللہ رب العالمین نے دیتی ہے ایک نہ ایک جڑی اکھ بند ہونی ہے. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر جانا وے خوش قسمت نو لوگ جڑے رب دی بارگاہ دے اندر گئے اس حال وچ کے اپنے رب بن راضی کر کے ہر گھڑی اپنے دل دے اندر اس آخرت دی فکر رکھنی. اور حاضرین محترم اللہ دے جڑے نیک بندے ہو کے گزرے نے انہوں نے ہر گھڑی اپنے دل دے اندر آخرت دی فکر رکھی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں سفر تے رستے دے اندر ایک چرواہا بھیڑا بکریاں چران والا انہوں ویکھیا اور بھیڑا بکریاں پہ چرانا تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ فرمانے کہ سخت گرمی دا زمانہ تے میں ایک درخت دے تھلے جا کے بیٹھیا میں نو بھوک لگی ہوئی ہے تے میرے کول جڑا سامان ہے میرے کول پیا ہویا اس دے اندر میں اپنے نال روٹی رکھی ہوئی کہنے میں درخت دی چھاویں بیٹھا اور بیٹھ کے اپنے سامنے دسترخوان لایا روٹی رکھی تے روٹی رکھن تو بعد وہ جڑا چرواہا ہے نا اس نو آواز دیتی اس نے کہا آ میرے نال کھانا کھا لے جس طرح بندہ کیا صلح مارنا. حاضرین محترم اس چرواہے کو جواب دیتا اس نے کہا اے عبداللہ بن عمر تسی کھانا کھاؤ میرا روزہ ہے تسی کھانا کھاؤ میرا. آپ فرمانے میرے دل دے اندر خیال آیا فرضی روزے این نہیں یار اتنا اللہ دا نیک بندہ اس نے اس حالت دے اندر اس گرمی دے اندر بھیڑا بکریاں پہ چرانا اور پھر بھی اللہ رب العالمین دی یاد تو غافل نہیں روزے دی حالت ہے. آپ کہنے لگے میرے دل دے اندر خیال آیا اس روزہ تے رکھیا ہویا بیش لیکن ذرا اس دا امتحان تے گنا کہ روزہ صرف روزہ ہی رکھیا ہویا یا جڑا روزے والا رب ہے اس کے متعلق بھی کوئی جاننا ہوئے اس دا خوف دل دے اندر کتنا. حاضرین محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ میں اس بندے نو مخاطب کیتا اور مخاطب کر کے کیا اے اللہ دے بندے ذرا میرے کولا چھوٹا جا تیرے نال کم میں او بندہ کول آیا. آپ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں کیا یار مینوں بکریاں دی ضرورت ہے اگر کوئی ایک بکری مینوں فروخت کر دے میں اگلی منزل تے جا کے بکری بیچ دیواں گا رستے دے اندر جدوں مینوں ضرورت پوے گی اس دا دودھ جڑا ہے وہ استعمال کر لواں گا. کہندے نے صرف اس دا امتحان لین واسطے میں او دے نال اے گل کیتی. اس بندے نے مینوں ویکھیا ویکھ کے کہن لگا تسی یہ سمجھ رہے ہوو گے اے بکریاں میریاں اپنیاں نے اے بکریاں میریاں اپنیاں نہیں نے میں کسی دیاں بکریاں چراندا واں اور بکریاں چراندیاں ادھر آ گیا اچانک تہاڈے نال ملاقات ہو گئی انہاں بکریاں دا مالک کوئی ہور ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے میں اس دا امتحان لین واسطے اودے کولوں پوچھیا جس
مالک دی کیوں بکریاں چرا رہے ہیں کتنے عرصے تو اس دیاں بکریاں چرا رہے ہیں انہیں جواب دیتا چھوٹی جی عمر سی وہ دے کو لایا سا اور تے میرے جسم دے بال بھی سفید ہو گئے نے آپ رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں وہ دے کو نہ پوچھیا تیرا مالک تیرے اتے اعتبار کردہ ہے انہوں نے کیا جی بالکل کردہ ہے آپ نے کیا میں تینوں ایک طریقہ دستا وہاں تو بکریاں میں نو دونہ بکریاں وچوں ایک بکری میں نو فروخت کر دے تیرا کم بھی بڑھ جائے گا میرا کم بھی بڑھ جائے گا انہوں نے کیا دسو آپ رحمت اللہ علیہ نے کیا اس طرح کر تو بکری میں نو فروخت کر دے جدو مالک دے کول شامی جائیں تے مالک نو کہہ دے میں بھیڑی آیا سی بگیاڑ آیا سی وہ بکری اٹھا کے لے گیا جنگل دی اندر بھیڑی آندے رہندے نے تیرا مالک تیرے تے اعتبار کردہ ہے حاضرین محترم ہے وہ بھیڑا بکریاں چران والا چرواہا دل دی اندر اللہ دی محبت دیکھو دل دی اندر اللہ دا خوف دیکھو انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نو جواب دیتا انہیں کیا اے اللہ دے بندے میں اپنے مالک نو اے جواب دے دواں گا میرا مالک میری گل من بھی لوے گا لیکن ایک تے دس رب العالمین کیڑا میرے مالک دا بھی مالک ہے قیامت والے دہاڑے میں اس دی بارگاہ دے اندر جا کے انہوں کی جواب دیواں گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے نے یارو جدو انہیں ایک گل کی تھی میں نو اپنا سفر بھول گیا میں واپس آیا میں اندے ہستے کافی ساریاں بکریاں لی تھیاں لوگاں کو نہ پوچھیا فلاں بندہ جڑا ہے او کتے کول ملازمت کردا ہے او کتے کول نوکری کردا ہے او دا مالک کون ہے لوگاں نے دسیا فلاں جڑا بندہ ہے او دا مالک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے نے میں شام نو اس مالک کو لگیا انہوں پیسے دیتے پیسے دین تو بعد انہوں کستگلوں خریدیا خریدن تو بعد شامی انہوں جنہوں اپنے گھر بلایا اور بلا کے میں انہوں کیا آج تو بعد بکریاں بھی تیریاں نے اور آج تو بعد تو ہمیشہ ہمیشہ آستے آزاد ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہنے نے میں اتی آستے گھر بھی خریدیا انہوں بکریاں بھی دیتیاں مالک کو لو آزاد بھی کرایا انہوں سوڑا دیا گھر بھی لے کے دیتا اور میرے کو پوچھن لگا اے عبداللہ بن عمر میرے نال اتنا چنگا سلوک کیوں کر رہے ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہہ دینے یار تیرے دل دی اندر جڑا اللہ دا خوف ہے انہوں تے میں نو بھی ایک گل کرن تے مجبور کر دیتا ہے میں چاہندا ہاں ہمیشہ ہمیشہ سے اپنی زندگی تیری غلامی وچ گزار دیواں حاضرین محترم اس بندے نے اپنا سر سجدے دے اندر رکھیا اور سر سجدے دے اندر رکھ کے اس بندے دعا کی تھی اس کیا اے الہ العالمین لوگی ایویں کہندے نے کہ یار اللہ دے خوف علی زندگی نہ گزار اے اللہ میں اپنی زندگی تیرے خوف وچ گزاری اور جڑا بندہ تیری خوف والی زندگی گزارنا تیرے کو ڈر کے زندگی گزارنا اور تیری محبت دے اندر زندگی گزارنا ربا تو سا دنیا میں جتنا کچھ عطا کرنا وے اللہ تو قبر اور آخرت جسا کتنا عطا کرنا آخری گل سنو اپنے دلوں اللہ دی محبت رکھو اللہ دا خوف رکھو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ اللہ دے بہت بڑے ولی ہو کے گزرے نے حاضرین محترم انہوں دے متعلق آنا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے آپ مرید سن حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے انہوں وظیفہ دیتا کہ اس طرح کر ہر وقت اپنی زبان تے اللہ اللہ دا ذکر کرنا اور یہ جڑی زندگی تو اللہ رب العالمین تو غفلت علی گزار رہے ہیں نا اس زندگیاں چھوڑ اللہ دی یاد دے اندر اپنی زندگی گزارنا شروع کر ایک تسبیح دے دیتی مصلح دے دیتا ایک لوٹا دے دیتا کہ بس وضو کیتا کر مصلح اس تے نماز پڑھی کر اور تسبیح نال اللہ رب العالمین دا ذکر کیتا حاضرین محترم پیر بھی آخر تک کے ہی کسی ہاں یہ سارے ورد وظیفے دسنے ہونے ہر کسی بندے آستے نہیں ہونے جنہ اپنے دلاں بنایا ہونا نا تو پھر ادھروں بھی کرم نوازی ہو جانی حاضرین محترم حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے تو حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ نے گل آکی دوسرا دن ہویا پیر دا دسیا ہویا وظیفہ گھروں لوٹا لیتا مصلح چایا
اور صبح صبح اپنی بیوی نو کہن لگے میں تے اللہ رب العالمین دی یاد جا رہے ہیں۔ حاضرین محترم کئی دن گزر گئے تے آپ نے اپنے پیر نال ایک گل کیتی، کہن لگے کہ حضرت وہ تے گل ٹھیک ہے، میں جا کے اپنی زندگی کسی جنگل وچ گزار لواں گا، اللہ رب العالمین نو یاد کر لواں گا، لیکن پیچھے میرے بیوی بچے انہاں دا کی ہو سی؟ حاضرین محترم آپ رحمت اللہ علیہ نو اپنے پیر صاحب جواب دیتا، آپ فرمایا انہاں پیدا کس کیتا کہ جی رب العالمین نے، انہاں دا رازق کون ہے تو یا رب؟ انہاں کہا جی رب، کیا پھر رب جانے تے ہو جانا، رب جانے تے ہو جانا، پر ایک گل یاد رکھو کہ ہر عام بندے واسطے نہیں، یہ خاصا واسطے ہو گئی ہے۔ حاضرین محترم حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کئی دن گزر گئے تو بیوی آ کے کہنے لگی وہ ہر وقت اللہ اللہ کرنا رہنا، کل تو جا کے کوئی محنت مزدوری کر، گھر جڑا کوئی دیا وہ ختم ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ دوسرے دن اٹھے، صبح سویرے آپ جنگل چلے گئے، اسی طرح اللہ رب العالمین دی یاد دے اندر اپنی زندگی جس طرح پہلے گزر رہی سی دن بھی گزار دیتا۔ شام نو جدوں واپس گھر آئے تو بیوی پوچھن لگی کہ کچھ لے کے آیا میں، محنت مزدوری کر کے آیا، کوئی شے آندی آ؟ آپ رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی نو جواب دیتا، آپ کیا میرا مالک جڑا وہ بڑا کریم ہے، میرا مالک بڑا کریم ہے، مینو اودے کولوں منگنے ہویا حیا آ گئی، لوگی مانگ رہے سن میں اپنے مالک کولوں کچھ نہیں منگیا، لوگی مانگ رہے سن میں اپنے مالک کولوں کچھ نہیں منگیا۔ اللہ نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرا مالک بڑا کریم ہے، لوگی مانگ رہے سن میں اپنے مالک کولوں کچھ نہیں منگیا۔ بیوی کہنے لگی کوئی گل نہیں، کل جا کے محنت مزدوری کریں گا، دیہاڑی لائیں گا تے شامی پیسے لے کے آئیں۔ دوسرا دن ہویا، دل دے اندر پھر خیال آیا، اسی طرح جنگل دے اندر چلے گئے، دیہاڑی جا کے رب نو یاد کیتا، اپنا نماز باقی جڑا ورد وظیفہ، شامی واپس آئے، بیوی پھر پوچھیا کچھ لے کے آیا یا خالی ہاتھ آیا؟ حاضرین محترم حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میرا مالک بڑا کریم ہے، میں نو اج بھی اپنے مالک کو منگنے حیا آ گئی، میں اپنے مالک کو کچھ نہیں منگیا۔ ہن بیویاں نہیں پتہ کہ کس دی گل پہ کر دے، وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ کسی کو دیہاڑی تے جا کے کام کیتا نے اور اس پیسے کوئی نہیں دیتے۔ وہ بیوی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے رات گزار، اگلا دن ہویا نا تے بیوی کہنے لگی آج جدوں واپس آئیں گا نا شامی پیسے لے کے آویں، اگر وہ مالک تینوں پیسے نہیں دینا تے پھر اپنا مالک چینج کر لے، اگر وہ مالک پیسے نہیں دینا پھر اپنا مالک چینج کر لے۔ حاضرین محترم جا کے گل دل دے اوتے لگی، اللہ رب العالمین دی ذات نال محبت اور اللہ رب العالمین دی ذات نال پیار، اس کو پوچھو نا جس دے دل وچ اللہ دی محبت ہوئے، جس دے دل وچ اللہ دا پیار ہوئے۔ حاضرین محترم دن سارے دا سارا جنگل دے اندر گزار دیتا اللہ دی یاد دے اندر۔ شام دا وقت ہویا، گھر والے پاسے آئے، ہن دل وچ خیال آ رہا ہے کہ یار اج جلدی گھر نہیں جاندا، جدوں بیوی بچے سو جان گے نا تو اس تو بعد گھر دے اندر جاواں گا، کدھر اس طرح نہ ہوئے بیوی کوئی اور گل کر پوے، پیسے تے ہیں کوئی نہیں، خرچہ ہے کوئی نہیں۔ آنے کہ میں گھر دے کول باہر بیٹھا ہویا، اچانک میں نو گھر وچوں دھواں نکلنا نظر آیا، جس طرح کوئی گھر شے بنانا پیا ہوا۔ میرے دل دے اندر خیال آیا کہ میں تے گھر کوئی شے کھڑ کے دتی کوئی نہیں، تے گھر والے کس طرح کوئی چیز بنا رہے ہیں۔ پھر کہندے نے کہ ماں جڑی کوئی گھر والے چیز بنا رہے سن نا اس دی خوشبو بھی آنا شروع ہوئی۔ پھر میرے دل وچ خیال آیا ہو سکنا اڑوس پڑوس وچوں کسی کو منگ کے گھنا ہی ہوگا۔ آخرین کچھ دیر تو بعد میرے دل دے اندر خیال آیا چلو گھر جانا ماں۔ آخرین میں گھر گیا تے گھر جا کے ویکھیا گھر دا نقشہ ہی سارا بدلیا ہویا، گھر دا نقشہ ہی سارا بدلیا ہویا۔ بیوی نویں کپڑے پا کے بیٹھی ہوئی اور گھر دے اندر عجیب و غریب قسم دیاں چیزاں جڑیاں میں اپنی آنکھاں دے نال پہلے کدی ویکھیا ہی نہیں سی، اور ہر چیز او جڑی ضرورت دی ہے گھر دے اندر پئی ہوئی۔ اور بیوی مینوں کہن لگی کہ اے حبیب تیرا مالک واقعی بڑا کریم ہے، تیرا مالک واقعی بڑا کریم ہے۔ حاضرین محترم اور بیویاں نہیں پتا کہ میرا جڑا شوہر ہے وہ گل کس دی کر رہا ہے، لیکن کہن لگی اے حبیب تیرا مالک واقعی بڑا کریم ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی نو کہن لگے کہ معاملہ کی یہ دست سے، اس کیا
بیوی کہن لگی اس نے کچھ بندے بھیجے نے جڑا تیرا مالک ہے او گھر دیاں ساریاں چیزاں سانو دے کے چلے گئے نے انہاں دی دتیاں گئے چیزاں نے جڑیاں اسی پکا رہے ہیں اور گھر دے اندر جو کچھ پیا ہویا او کئی بندے آئے سن انہاں نے گھر دے اندر آ کے ساریاں چیزاں رکھ دیتیاں آپ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے انہاں نے کوئی گل آکھی سی انہاں کیا ہاں انہاں ایک گل آکھی ہے یہ کی انہاں پوچھیا جس وقت تے بیوی کہنے لگی انہاں آن والے گل آکھی سی اپنے شوہر نو دس دویں تو مزدوری رج رج کے کریں اسی مالکاں تیری مزدوری تو بعد تیری قیمت دے اندر کدی کمی نہیں آن دے والے کیا بات ہے کیا بات ہے مالکاں تیری مزدوری تو بعد قیمت کدی تیری اجرت کسی قسم دی کمی نہیں آن دین گے رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا وے اللہ رب العالمین اساں سارے اپنی محبت عطا فرمائے اپنی محبت جینا عطا فرمائے ہن کھڑے ہو جاؤ سارے ساتھی دے دو شعر درود و سلام دے پڑھو اس تو بعد سارے دعا کرنے ہیں اور اس تو بعد لنگر دا اہتمام مصطفیٰ جان رحمت پھیلا کو سلام شمع بز میں